کھاتا تو ہوں سوتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں، کھاتا تو ہوں سوتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں، اے کاش سلیقہ مجھے ہر چیز کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ میں ہمارا موضوع طلاق جاری ہے کہ طلاق کے سائیڈ ایفیکٹ، جو طلاق کے جو منفی اثرات ہم پر یا ہمارے معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں، اس پر کل بھی سلسلہ ہوا تھا، آج بھی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر سلسلہ دیکھیے۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے قرآن پڑھا، رب تعالیٰ کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اسی سال کا واقعہ ہے، اتنی پرانی بات نہیں ہے کہ میاں بیوی کی ناچاکی کی وجہ سے بچے کورٹ تک پہنچے، 5 کمسن بچے، اور ہائی کورٹ میں مقدمہ چلتا رہا، اور جب والد کے ساتھ رہنے والے بچوں نے ماں کو ملنے اور ماں کے پاس موجود بچوں نے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، تو ایک کورٹ میں چیخو پکار بلند ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور کیس میں عدالت نے بچے ماں کے حوالے کرنے کا جب حکم دے دیا، تو بچوں نے چیخو پکار کرتے ہوئے ماں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ تو یہ بہت عجیب و غریب معاملہ ہو جاتا ہے کہ جب کیس کورٹ میں جاتا ہے، ماں ایک دوسرے کو یہ طلاقیں دے دیتے ہیں، پھر طلاقیں دینے کے بعد جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے وہ بچوں کا آتا ہے کہ بچے کہاں۔ بچے نہ بھی ہوں تب تو جو نقصانات جو ہوتے ہیں معاشرے کے، جو سائیڈ ایفیکٹ پڑتے ہیں معاشرے پر، ان کا کچھ کل بیان کیا جا چکا ہے کہ جس طرح ایک دوسرے پر تہمت اور بہتان اور عیبوں کو اچھالنے کا سلسلہ رہتا ہے، خاندان جو دشمنی آپس میں ہو جاتی ہیں، بعض اوقات قتل و غارت گری کے بھی امکانات ہوتے ہیں کہ لڑکی کے بھائی کو غصہ آئے گا تو وہ اس کو قتل کر دے گا، اس کو یوں ہوگا تو اس کو قتل کر دے گا۔ یعنی یہ کتنے عجیب و غریب سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ طلاق ہونا یہ درست نہیں ہے، نہیں طلاق ہونی چاہیے، لیکن اگر کہیں طلاق ہو بھی جاتی ہے تو طلاق ہو جانے کے بعد ہم اس کو اتنا بڑا گناہوں کا سبب کیوں بنا لیتے ہیں، اور اس کو گناہوں کا سلسلہ یہاں سے کیوں شروع ہو، دشمنیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ایسی دشمنی ہو جاتی ہے کہ جو سمجھو کہ آپ زندگی بھر کبھی ان سے بات چیت نہیں کرنی۔ تو اس میں ہمیں اپنے اندر علم دین کا نور لانا پڑے گا، یہ بہت ضروری ہے کہ علم دین کا نور ہوگا، انشاءاللہ تعالی اس سے گناہوں کے دروازے نہیں کھلیں گے، قتل و غارت گری تک نوبت نہیں آئے گی، اور یہ جو بگاڑ معاشرے میں پیدا ہو جاتا ہے اور جس طرح کی یہ آفات ہمیں گھیر لیتی ہیں، انشاءاللہ اس سے بچ جائیں گے۔ اور مین جو چیز اب جو آج ہم آپ کو بیان کرنے جا رہے تھے وہ تھا بچوں کا بکھر جانا۔ سب سے بڑا جو اس پر سائیڈ ایفیکٹ آتا ہے نا، وہ بچے کہیں کے نہیں رہتے، نہ ماں کے پاس نہ باپ کے پاس۔ اگر ماں کے پاس ہیں تو باپ کے دشمن، باپ کے پاس ہیں تو ماں کے دشمن۔ ان کی تعلیم، ان کی تربیت، بہت عجیب حال ہوتا ہے۔ آئیے کال سنتے ہیں۔ السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی شورا ہمیں آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ نگران شورا آپ بہت اچھے مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں۔ پسند کی شادیوں میں زیادہ تر طلاق کیوں ہوتی ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، خوش و خرم رکھے۔ پسند کی شادی میں طلاق کیوں ہو جاتی ہے جلدی، یہ کیوں ہو جاتی ہے؟ تو اس کے کچھ اسباب بڑے نمایاں ہیں۔ اول یہ کہ انہوں نے ایک دوسرے کے مزاج کو جو پرکھا اور جانچا، وہ شادی سے پہلے کے مزاج کو پرکھا اور جانچا، جس میں یہ ایک دوسرے کے محض ایک دوست بنے ہوئے تھے، ایک بوائے فرینڈ بنا ہوا تھا، ایک گرل فرینڈ بنی ہوئی تھی، اور یوں مطلب کہ یہ چلتا تھا۔ تو اس میں ایک عجیب سی بات ہوتی ہے کہ جب ایک گرل فرینڈ ہوتی ہے تو اس کو بوائے فرینڈ بہت ٹائم دے رہا ہوتا ہے، اس کو بڑی مطلب کہ وہ تحفے دے رہا ہوتا ہے، اور وہ جو مطلب اس کے عشق مجازی کے جو دندے ہیں الٹے سیدھے عجیب و غریب قسم کے، اور وہ اس کو بھی وہ فون کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، گھنٹی بجے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، چین اڑ جاتا ہے اور گھبراہٹ ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہتا ہوگا ان کو۔ تو یہ چلتا رہتا ہے، وہ اس کے بغیر سوتا نہیں ہے، وہ اس کے بغیر کھاتی نہیں ہے۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھ کر سمجھتے کہ یار یہ بہت زبردست محبت ہے، ہم کو شادی کر لینی چاہیے۔ چلو شادی ہو گئی۔ شادی کیسے ہوئی ہے یہ بعد میں بتاتا ہوں۔ چلو شادی ہو گئی۔ اب شادی ہو گئی تو وہ شادی سے پہلے اپنی ماں کے گھر پہ تھی، ملنا جلنا اتنا فریکوینٹ نہیں تھا، تو وہ نا الانسان حریص فیما منیہا، انسان اس چیز کا حریص ہوتا ہے جس چیز کو روکا جائے۔ اب جب وہاں رکنے کی رکاوٹیں بہت تھی تو پھر وہ ملنے کے طلب بھی بہت تھی۔ اب یہاں شادی ہو گئی۔ شادی ہو گئی تو شروع میں تو ہوتا ہے کہ چلو منزل مقصود مل گئی۔ اب منزل ملنے کے بعد اب کیا کریں گے؟ منزل مل گئی، شادی ہو گئی۔ اب وہ ایک دوسرے سے وہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو شادی سے پہلے کے تعلقات تھے۔ اور لڑکی کہتی ہے کہ تم اتنا مجھے میرے پیچھے پاگلوں کی طرح گھومتا پھرتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، فون کرتا تھا کہ میں یوں لے آؤں گا، تارا لے آؤں گا، چاند لے آؤں گا۔ ابھی ایک مطلب کہ تندور کی روٹی لاتا نہیں ہے میرے کہنے پر، وہ چاند ستارے لانے کی باتیں کرتا تھا۔ دہی منگاتی تو دودھ لے آتا ہے، فون کرتے تو فون نہیں اٹھاتا ہے۔ وہ بھی کہے گا کہ مجھے بھی کیا پتا تھا کہ تو مطلب سر کا درد ہوگی، یوں جان کو آ جاتی ہے، تو میرے اتنی محبت کی باتیں کرتی، تب کیا ہو گیا؟ اب وہ دونوں نا وہ اپنے ماضی کو یاد کر کے اپنے حال کو برباد کر رہے ہوتے ہیں، یوں دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک وجہ۔ دوسری وجہ کہ چونکہ یہ لو میرج کرنے والے یا محبت کر کے شادی کرنے والے یہ بسا اوقات ایک دوسرے کے خاندانوں سے متعارف نہیں ہوتے۔ ابھی ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں یا ایک ہی کالج میں پڑھتے ہیں، ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں، یا مطلب کہ یوں دوستیاں ہو جاتی ہیں۔ پھر مطلب کہ سوشل میڈیا نے تو آج کل دوستیوں کے چانسز اور بڑھا دیے ہیں۔ اب یہ مطلب یوں دوستیاں ہو گئیں، اب خاندانوں کو انوالو کیا نہیں کہ ایک گھر جاتا، ان کے گھر سے ملتا، وہ ایک دوسرے کے خاندان کو جانتے پہچانتے، کف دیکھتے وغیرہ وغیرہ، جو ایک شرعی تقاضے وہ دیکھتے۔ ایسا کچھ ہوا نہیں۔ لڑکے نے کہہ دیا میں اسے محبت کرتا ہوں، میں شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا، ورنہ میں زندگی میں شادی نہیں کروں گا۔ تو گھر والے بول رہے چپ ہو جائے، یار آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا۔ پھر بولتا ہے نہیں اب شادی اب تو خودکشی کر لوں گا۔ اب ڈر جاتے ہیں، لڑکی بولتی ہے کہ میں یوں کر لوں گی، تو لڑکے وہ ڈر جاتے ہیں، تو یوں اٹھا کر یہ کروا دیتے ہیں، یا پھر کورٹ میرج کرتے ہیں۔ آپ جا کر ہسٹری دیکھ لیجئے گا، کورٹ میرج کرنے والوں میں شاید طلاق کی اوسط زیادہ ہے، یہ آپ معلومات کر لیجئے گا۔ جنہوں نے کورٹ میرج کی ہے ان میں زیادہ تر طلاق کی اور گھر ٹوٹنے کی اوسط زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ایک تو وہاں بڑوں کی دعائیں نہیں ہیں، ماں کی دل آزاری، باپ کی دل آزاری، خاندان کی رسوائی، پتہ نہیں کیا 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 کیا۔ آپ دونوں مطلب کہ وہ کورٹ میں گئے، سائن وائن کی اور یہ سب کرا کر آپ نے شادی کر لی۔ اب آپ دونوں کے درمیان جب کوئی ڈسپیوٹ ہوا، وہ کون سا بڑا آدمی ہے جو آپ کے اندر سلو کرائے گا؟ آپ تو سب سے بگاڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا پھر ناک کا مسئلہ، اب آپ جا کر اپنی ماں کو کس منہ سے کہیں گے کہ میں پتہ نہیں کس سے میں نے شادی کر لی، گلے گلے پڑ گئی ہے؟ تو وہ گھر والے بولیں گے کہ میں نے کون سا، ہم نے تو تجھے منع کیا تھا،
لڑکی اپنے ماں باپ کو کس منہ سے جا کے بولے گی کہ ماں باپ ویسے ہی تیار نہیں تھے لڑکے کی شادی کرنے کو کہ اس لڑکے سے تم شادی کرو. تو یوں ایک دوسرے کو وہ کب تک برداشت کریں گے؟ اب یہ بڑوں کو انوالو کر نہیں سکتے کیونکہ بڑے ناراض ہیں اور وہ ہو گئی جو ہونا تھا. یوں اس طرح ان گھروں کے ٹوٹنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. جو شادیاں بڑوں کی رضامندی سے ہوتی ہیں، ماں باپ کی رضامندی سے ہوتی ہیں، دیکھ بھال کر ہوتی ہیں، دعاؤں کے ساتھ ہوتی ہیں، تو اگر وہاں نا اتفاقی وہاں بھی ممکن ہے، وہاں نا اتفاقی ممکن ہے. خالی میاں بیوی کی نا اتفاقی سے ہی گھر نہیں ٹوٹتا، ساس بہو کی نا اتفاقی سے بھی گھر ٹوٹتا ہے، داماد و سسر کی نا اتفاقی سے بھی، یا آپس سے خاندان کی نا اتفاقی سے بھی گھر ٹوٹتا ہے. مگر اگر ہم ریشو پر بات کریں، پرسنٹیج پر بات کریں، تو وہاں ابھی کچھ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں، کچھ خاندان انوالوڈ ہوتا ہے، تو یہ سمجھانے والے اور راستہ کھولنے والے اور تھوڑا ڈانٹ کے بٹھانے والے لوگ، چپ بیٹھ جا، مطلب یہ ہوتا ہے چپ چپ، خبردار میری بہو کو کچھ بولا تو چانس کم ہے کہ یوں مطلب کہ کوئی ساس سسر اپنے بیٹے کو بول دے کہ بس خبردار میرے بہو کو کچھ بولا تو، یہ چانس کم ہے. لیکن ایسا بھی تو ہو نا، ہونے کے چانسز ہے جب گھر ایک جیسا ہوگا. تو چونکہ یہاں اس طرح کا ماحول کریٹ نہیں ہوا ہوتا اور وہ فیملی کا وہ ماحول نہیں بنا ہوا ہوتا اور رضامندیاں نہیں ہوتی، لہٰذا یہ ہو جائے. اس لیے میرا اپنا پرسنل مشورہ ناظرین کو یہی ہے جو اس طرح کے اگر پر تول رہے ہیں اور یوں پیج لڑا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ پیج یہ دونوں کی پتنگ ایسی کٹیں گی کہ پتہ بھی نہیں چلے گا. موسٹلی ایسا ہوتا ہے اور یہ تجربے کی باتیں بتا رہا ہوں، مشاہدے کی بات ان معنوں کر کے کیسز آتے ہیں. تو اول تو یہ کہ یہ عشق مجازی کا دھندا ہی خراب ہے، یہ ہے ہی صحیح نہیں. یہ مطلب فلمی ڈراموں نے دماغ خراب کیا ہوا ہے، کالج یونیورسٹیوں نے دماغ خراب کیا ہوا ہے، سوشل میڈیا نے دماغ خراب کیا ہوا ہے کہ ایک لڑکی کا ایک لڑکا دوست ہونا ضروری ہے. ارے کیوں ضروری ہے بھائی؟ وہ لڑکی لڑکی ہے، لڑکا لڑکا ہے. اسلام نے ایک دیوار کھڑی کی ہوئی ہے، ڈفرینسز اور جو ایک فاصلے ہیں وہ اپنی جگہ پر. ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو مزید کبھی کسی وقت ڈسکس کریں گے عشق مجازی کو. لیکن ابھی فی الحال اس وجہ سے بھی جو اس طرح کی جو شادیاں ہوتی ہیں ان میں طلاقوں کی اوسط بڑھ جاتی ہے کہ ایک تو یہ اپنے ماضی سے اپنے حال کو کمپیئر کرتے ہیں اور ان کے درمیان کو عموماً سمجھانے والے لوگ نہیں ہوتے. پھر یہ طلاق بھی پھر کورٹ سے جا کر پھر طلاق کی ترکیب اللہ خیر کرے یہ بنا لیتے ہیں. لہٰذا ناقص مشورہ یہ ہے کہ خاندان کے ساتھ جو ملنا جلنا، خاندان یہ وہ دیکھا کرا، والدین گئے وغیرہ وغیرہ، ملاقات کی اور ایک دوسرے سے بات چیت کی. یوں جو شادی ہوتی ہے نا، تو اب شادی ہوئی تو یہ سمجھو آپ کی محبت کی ابتدا ہوئی، آپ کے پیار کی ابتدا ہوئی. اس کی انتہا نہیں آتی اتنی جلدی. اور پہلے سے محبت کرتے تو محبت کی تھی تو انتہا یہ تھی کہ شادی کر لیں گے، شادی ہو گئی، اب کیا کریں گے، اب کیا کریں گے. تو یہ سمجھنے والوں کے لیے بات ہے جو سمجھے. اب جس کے دماغ کے اندر پھنس جاتی ہے نا، اس کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. میں یہاں پر ماں باپ سے ریکویسٹ کر دیتا ہوں، موضوع چلا ہے تو ریکویسٹ کر دیتا ہوں، اگر کہیں پیج لڑ گیا ہے بیٹے کا یا بیٹی کا، خدا نخواستہ کچھ ہو گیا ہے، ضد نہ کریں. دیکھ لیجئے اگر کفو ملتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مطلب شرعی مسئلہ نہیں ہے اور کوئی ایسا مطلب کہ ایسا پرابلم نہیں ہے، تو صرف انا کا مسئلہ بنانے کے بجائے آپ گھونٹ پی لیں. اب کیا تھا، اب جو ہونا تو ہو گیا. پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ بیٹا کہاں پیج لڑا رہا ہے، بیٹی کہاں پیج لڑا رہی ہے. کو ایجوکیشن میں آپ نے بھیجا تھا، یہ دوستیاں کرنے کے لیے اس طرح کی چیزوں میں جیسا ماحول جو بنا ہوا تھا تو کیسے بن جاتا ہے. موبائل آپ نے دلایا، نیٹ آپ نے دلایا، سب آپ نے دلایا، سب یہی ہوتا ہے. تو ایسا نہ کریں. پھر طلاق کا ایک اور جو بہت اہم سبب ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ وہم و شک ہے. میں تمام تر شادی شدہ اسلامی بھائی اسلامی بہنوں سے عرض کروں گا، وہ اسباب جس میں شک اور وہم پیدا ہو اس کو دور کریں. جس چیز کو شوہر پسند نہیں کرتا نا، وہ عورت کو چاہیے کہ نہ کرے، اور مرد کو چاہیے کہ جس چیز کو عورت پسند نہیں کرتی اس کے بارے میں غور کرے کہ اس کی دل جوئی بھی کس میں. یعنی ہوتا یہ ہے کہ اگر بیوی کسی بھی ایک غیر مرد سے کسی طور پر بات کر لے تو آدمی کو طیش آ جاتا ہے. مرد بھلے ہزار ہزار عورتوں سے بات کرتا رہے، عورت کو بولے گا صبر کر.
تو اس طرح نہ کریں، نہ اس کو غیر مردوں سے بات کرنی چاہیے، نہ اس کو غیر عورتوں میں دلچسپی لینی چاہیے. اور سوشل میڈیا یہ سب بدقسمتی کے ساتھ کروا رہا ہے، اس لیے برائے کرم اس سے بچے. جتنی بھی بچیاں ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں ہیں، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں برائے کرم اس ٹیلی فون، موبائل فون، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی بیماری سے بچیے. دیکھیں یہ سانپ جیسا ہے، یہ ایسا ڈستا ہے کہ گھر کا گھر تباہ ہو جاتا ہے. شوہر میسج چیک کرتا ہے، غلطی سے کسی کا میسج آپ کے موبائل میں آ گیا، فار ایگزامپل غلطی سے کسی کا میسج آپ کے موبائل میں آ گیا، شوہر نے پڑھ لیا اور خدا نہ خاصا میسج ہے کچھ الٹا سیدھا. اب آپ اس کو لاکھ قسمیں دلا کے یقین دلاؤ گے میں اس کو نہیں جانتی، میں اس کو نہیں جانتی، پتہ نہیں کون ہے. یا کسی کو اللہ نہ کرے آپ کا نمبر مل گیا اور آپ کو تنگ کرتا ہے، شوہر کو کیسے یقین دلائیں گے؟ شوہر اپنی بیوی کو کیسے یقین دلائے گا کہ یہ یہاں وہم و شک بھی تو ہوتا ہے نا. ایک دوسرے کے موبائل چیک کرتے رہنا، ایک دوسرے کے میسج چیک کرتے رہنا، ایک دوسرے کی مس کال اور آؤٹ گوئنگ انکمنگ چیک کرتے رہنا. پہلے بات تو یہ ہے کہ ایک دوسرے سے آپ پیار کرتے نہیں کرتے. جب محبت کرتے ہیں تو اعتماد کریں نا. جب محبت ہے وہاں پر بد اعتمادی کیسی؟ جہاں بد اعتمادی آ گئی وہاں محبت کا کیا کام ہے؟ جو محبت کرتے ہیں تو اعتماد بھی کرنا سیکھیے، بات سمجھنا سیکھیے، بات ماننا سیکھیے، اور ان اسباب کو دور کیجیے جو اسباب آپ کے درمیان فاصلہ پیدا کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں مجھے یہاں سے الحمدللہ تاثرات ملتے ہیں کہ اس وقت الحمدللہ اللہ کی رحمت سے یہ گھریلو جھگڑے اور طلاق کے موضوع پر ہو سکتا ہے کہ شاید ہم ہزاروں کی نمائندگی کر رہے ہیں. شاید اپنے گھر میں شوہر نہیں کہہ پا رہا اپنی بیوی کو کیا تمہارا موبائل نہیں سمجھ میں آتا، مجھے تمہارے یہ کام نہیں سمجھ میں آتے. شاید بیوی نہیں کہہ پا رہی ہے شوہر کو کہ مجھے آپ کے یہ عورتوں کے ساتھ اس طرح کے رابطے مناسب نہیں سمجھ میں آتے، آپ کا یہ انداز نہیں سمجھ میں آتا. وہ بیچارے نہیں ایک دوسرے کو کہہ پا رہے. لیکن آپ غور کیجئے کہ یہ ایک فطری چیز ہے. آپ بچیے ان چیزوں سے. اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں کیوں آگ لگاتے ہیں؟ پھر ٹوٹ جاتا ہے گھر تو اس کے اسباب ہم خود ہی پیدا کرتے ہیں. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بیوی یہ طے کر لے، پیاری اسلامی بہنوں، بیوی یہ طے کر لے کہ جو بات میرے شوہر کو نہیں پسند میں وہ نہیں کروں گی. اس کو اپنی ضد کا یا اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے. اور شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کا خیال رکھے کہ اس کی خوشی کس میں ہے، اس کی رضا کس میں ہے، اس کا دل کس میں مطلب کہ بہلتا ہے. آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں. جہاں ناجائز اور حرام چیزوں کی بات آئے گی وہاں تو کوئی کسی کی نہیں مانے گا، لیکن ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں گے تو انشاءاللہ گھر نہیں ٹوٹے گا آپ کا. اسباب دور کر دیجئے، میرا یہی مشورہ ہے. اسباب دور کر دیجئے، برائے کرم اسباب دور کر دیجئے. اسلامی بہنیں ہرگز یہ نہ سوچا کریں کہ یار یہ مطلب کہ زیادہ تر مطلب کہ مردوں کی سائڈ لیتا ہے. مسئلہ مردوں کی سائڈ لینے کا نہیں ہے. طلاق کا اختیار مرد کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب جس کو اللہ تعالیٰ نے افسر بنا دیا آپ کے اوپر، مطلب کہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو نگران بنا دیا، تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس کی ماتحتی میں آنا ہی آپ کے لیے قابل فخر ہونا چاہیے. اس کو دنیاوی ایجوکیشن پر اور برابری کے نام پر اور شانہ بشانہ کے نام پر اور یہ نام پر اس طرح کے تبصرے کر کر آپ اپنا گھر ہی توڑوائیں گے. دین نے، اسلام نے آپ کا جو اسٹیٹس بنایا ہے عورت کا وہ رہے. مرد کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا وہ اپنے مقام پر رہے اور اپنے مقام کو کے تقاضے پورے کرے. اس کو ظالم و جابر نہیں بنایا، اس کو نگران بنایا ہے. شفقت دینے والا، پیار دینے والا اور ادب و احترام کرنے والا اور وقت پر نظام سنبھالنے والا. میں امید کرتا ہوں کہ اگر یہ جو ناظرین ہیں اگر یہ سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور اس کو پوزیٹیو لیں، جو عرض کر رہا ہوں، امید ہے کہ آپ کا گھر انشاءاللہ سنتوں کا گہوارہ بنے گا، امن کا گہوارہ بنے گا. اللہ کی رحمت سے طلاق کی بات آپ کے گھر کے گرد بھی نہیں آئے گی. گھر کے اندر آنا تو بڑی دور کی بات ہے. انشاءاللہ آپ کے دماغ میں بھی نہیں آئے گی اللہ نے چاہا تو. یہ خیال ہی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا کہ میں اس کے بغیر رہوں گا کیسے، وہ بولے کہ میں اس کے بغیر رہوں گی کیسے. انشاءاللہ تعالی. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب، جیسا بھی آپ نے فرمایا ہے کہ طلاق کی وجہ سے معاشرے میں بڑا برا اثر پڑتا ہے. بھائی صاحب،
पर्सनली अगर देखा जाए तो मुझे माशरे से क्या लेना, अगर मेरी बीवी मेरे साथ सही नहीं है या मैं उसके साथ सही नहीं हूँ और हम अगर एक दूसरे से खुश नहीं है और मैंने उसको तलाक दे दी या उसने मुझसे तलाक दी, तो इससे माशरे से क्या लेना देना हमें? बराए मेहरबानी इसके बारे में कुछ इरशाद फरमाएं। माशरे से लेना देना, ये भेजे क्या माशरे से लेना देना, ये दुरुस्त तो नहीं है। हम जंगल में तो नहीं ना रहते मीठे मीठे इस्लामी भाई, हम तो माशरे में रहते हैं। एक संसार है चारों तरफ, घराना है। और मतलब कि अब इस हदीस पर गौर करें कि हलाल चीजों में से अल्लाह ताला के नजदीक सबसे नापसंदीदा चीज तलाक है। ये क्या है? अरे अगर मतलब कि देखिए तलाक का रास्ता तो है, लेकिन ये कहना कि मुझे माशरे से क्या लेना देना, मुझे इससे क्या लेना देना, तो मतलब कि आदमी सड़क पर उल्टे सीधे काम करता रहे तो उसके ऊपर कोई बोले मुझे क्या लेना देना कोई मुझ पर बात करता है या नहीं करता, कोई और उल्टी सीधी हरकत करे, मुझे क्या लेना देना कोई मुझसे बात करता है या नहीं करता, कोई मुझे अच्छा बोलता है या बुरा बोलता है। नहीं, बल्कि ऐसा नहीं है। बल्कि हदीस में तो यहां तक आए, उन बातों से बचो जो कानों को बुरी लगे। खुद को तोहमत से भी बचाना है, और इन चीजों का तो ख्याल रखना है ना। अपने आप को उन चीजों में बचाना है कि जिनसे गुनाहों के दरवाजे खुलें। हम माशरे में ही रहते मीठे मीठे इस्लामी भाई, और माशरती तौर पर इसके प्लस माइनस पर गौर करते रहना, ये हमारी मतलब अव्वलीन सोच होनी चाहिए। अब आप कचरे का डब्बा उठाकर पड़ोसी के घर के करीब रख दे, मुझे पड़ोसी के से क्या लेना देना। किसी की कार, आप किसी के कार के पीछे कार खड़ी कर दे, मुझे किसी के क्या, मेरे कार है, मेरी मर्जी है, रोड मेरा, मैं जो भी करूं। ऐसा नहीं। किसी का हक तलफ होता है, नहीं होता, किसी की दिल आजारी होती है, नहीं होती, कोई बिगाड़ पैदा होता है, नहीं होता। ये सारी चीजें सोचना हमारी जिम्मेदारी तो है ना, माशरे में रहते हैं। और फिर चले, ये बहुत तफसील है इसके अंदर, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कौन सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई साहब, आपकी बारगाह में अर्ज है कि तलाक वैसे नहीं देनी चाहिए, जैसे आप मदनी को इरशाद फरमा रहे हैं, लेकिन अगर तलाक देनी पड़ जाए तो किस तरह दे, तो क्या तरीका है, इरशाद फरमाएं। इंशाअल्लाह ताला ये मेरे पास एक पर्चा है जो आज मुझे बयान करना ही था। अब मदनी चैनल के नाजरीन बड़ी तवज्जो के साथ इस बातों को समाअत कीजिए। मियाँ बीवी के दरमियान अगर नाचाकी हो जाए तो ताल्लुकात दोबारा बेहतर बनाने के लिए कुरान करीम के पारा नंबर 5 सूरह निसा की आयत नंबर 33 और 34 में बयान करदा हिदायत पर अमल करते हुए आपस में सुलह की कोशिश करनी चाहिए। जिसका तरीका यह है कि मसलन अगर बीवी की तरफ से कोई नारवा रवैया है तो शोहर बीवी को अच्छे अंदाज में समझाए, और अगर इससे भी मामला हल ना हो तो शोहर चंद दिनों के लिए बीवी को घर में रखते हुए इससे अपना बिस्तर जुदा कर ले, और मकसद ये हो कि तलाक के नतीजे में गुजरी जाने वाली तन्हा जिंदगी का एक नमूना सामने आ जाए। कभी इम्कान है कि इस तस्वुर ही से दोनों सबक हासिल करके आपस में सुलह कर लें। फिर अगर यूं भी सुलह ना हो सके तो शोहर को बीवी की मुनासिब सख्ती के जरिए तादीब की भी इजाजत है, और यह तरीका इख्तियार करना भी बहुत मुफीद है। अगर दोनों जानिब से समझदार और मामला फहम अफराद को फैसला करने वाला बना लिया जाए ताकि वो इनमें सुलह करवा दें। ये सुलह करवाने वाले अफराद अगर अच्छी नीयत और जज्बे के साथ हिकमत भरे अंदाज में सुलह की कोशिश करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ज़ौजैन के माबैन इत्तफाक पैदा फरमा देगा। मियाँ बीवी के बाहमी झगड़े का हल ये नहीं है कि फौरन तलाक देकर मामले को खत्म कर दें और बाद में अफसोस के सिवा कुछ हाथ न आए। अलबत्ता अगर बाहमी ताल्लुकात की खराबी इस हद तक पहुंच गई हो कि मियाँ बीवी समझते हो कि अब वो एक दूसरे के शरई हुकूक अदा नहीं कर पाएंगे और तलाक ही आखिरी हल है, तो फिर शोहर इस्लाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक तलाक दे। वो तरीका ये है कि शोहर बीवी को उसकी पाकी के उन दिनों में कि जिनमें उसने बीवी से इस दवाजी ताल्लुकात कायम ना किए हों, एक तलाक के रजई इन अल्फाज से दे
میں نے تجھے طلاق دی، پھر شوہر اسے چھوڑ دے حتیٰ کہ عدت مکمل ہو جائے اور عورت نکاح سے باہر ہو جائے۔ یاد رکھیں ایک طلاق رجعی دینے سے بھی عدت گزرنے پر مرد اور عورت میں جدائی ہو جاتی ہے، اور یہ سمجھنا کہ 3 طلاق کے بغیر ایک دوسرے سے خلاصی نہیں ہوتی سراسر غلط ہے۔ خود زبانی طلاق دینی ہو یا خود لکھنی ہو یا اسٹامپ پیپر والوں سے لکھوانی ہو، بہرحال ایک ہی لکھیں اور لکھوائیں۔ اسٹامپ پیپر والے 1000 کہیں کہ 3 لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کی بات کا ہرگز اعتبار نہ کریں اور انہیں ایک ہی لکھنے پر مجبور کریں۔ ایک طلاق رجعی کا بطور خاص اس لیے کہا گیا ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا گناہ اور خلاف شریعت ہے، نیز اس صورت میں رجوع کی مہلت بھی ختم ہو جاتی ہے، جبکہ ایک طلاق رجعی دینے کی صورت میں دوران عدت بغیر نکاح کے اور بعد عدت نکاح کے ساتھ رجوع کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ اگرچہ رجوع کی یہ گنجائش 2 رجعی طلاقیں دینے میں بھی ہے، لیکن 2 طلاقیں اکٹھی دینا بھی گناہ ہے۔ آج کل طلاق دینے والے اکثر لوگ دین سے دوری، شرعی احکام سے لاعلمی، غصے کی عادت اور جذباتی پن میں مبتلا ہو کر معمولی سی بات پر ایک ساتھ 3 طلاقیں دے بیٹھتے ہیں، اور پھر ہوش آنے پر انتہائی نادم و پشیمان ہوتے ہیں۔ پھر کبھی اپنے ماضی کو یاد کرتے ہیں اور کبھی بچوں کے مستقبل کو روتے ہیں، اور بسا اوقات شیطان کے بیکانے پر آ کر گھر بچانے کے لیے مختلف حیلے بہانے تراشتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا گناہ ہے، لیکن اگر کوئی 3 طلاقیں دے دے تو تینوں ہی واقعی ہو جاتی ہیں، خواہ ایک ہی مجلس میں دے یا زیادہ مجلسوں میں، اور ایک لفظ سے 3 طلاقیں دے یا 3 لفظوں سے، بہر صورت تینوں طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ لہذا مسلمانوں کی خیر خواہی کے پیش نظر یہ مشورہ پیش خدمت ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان باہمی اتفاق کی کوئی صورت نہ بن سکے اور طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو اسلامی ہدایت کے مطابق طلاق دی جائے، جس کا طریقہ کار ابھی بیان ہوا۔ مزید اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ طلاق دینے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے، کہ عورت کی پاکی کے وہ ایام جن میں شوہر نے اسے صحبت نہ کی ہو، ان ایام میں صرف ایک بار اس سے کہے میں نے تجھے طلاق دی، اس کے بعد بیوی کو چھوڑ رکھے، اس کے بعد بیوی کو چھوڑے رکھے اور اس سے بالکل علیحدہ رہے یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے۔ اختتام عدت پر وہ نکاح سے خارج ہو جائے گی۔ اس طرح طلاق دینے سے یہ فائدہ ہوگا کہ کل کو اگر دونوں دوبارہ ایک ساتھ زندگی بسر کرنا چاہیں تو دوران عدت بغیر نکاح کے اور عدت کے بعد بغیر حلالے صرف نکاح کے ذریعے رجوع ہو جائے گا۔ یاد رکھیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، طلاق کا کوئی بھی مسئلہ اپنی اٹکل یعنی سمجھ سے حل کرنے کے بجائے دارالفتہ سے رجوع کیجیے۔ جو ابھی میں نے آپ کو سنایا یہ پورا پرچہ ہمارے مقتۃ المدینہ پر آپ کو مل جائے گا۔ یہ پرچہ دکھا دیجیے۔ طلاق دینے سے متعلق مفید معلومات، یہ طلاق کے اوپر 3 قسمیں بھی لکھی ہوئی ہیں، احسن، حسن اور بدعی، اور یہ اس کے پیچھے دارالفتہ اہل سنت کے نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہماری شاخیں ہیں ان کے ایڈریسز بھی ہیں اور ان کے ٹائمنگز بھی ہیں، نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں، یہ نمبر ہیں۔ یہ میٹھے میٹھے اسلام بھائی یہ امت کی خیر خواہی کے لیے یہ کام ہے، اور یہ ایک انتہائی صورت جو بن سکتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی ہے، مگر پلیز اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچائیں۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر توڑتے ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں ایک ملک کی خبر میں نے پڑھی، تو خبر یہ تھی کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ فلاں مشروب یعنی فلاں کولڈ ڈرنک کمپنی کولڈ ڈرنک تم نے نہیں پینی، منع کر دیا۔ اس کو کولڈ ڈرنک کا نام بھی لکھا ہوا تھا خبر میں۔
ایک دن وہ گھر آیا تو وہ بیوی نے وہ کولڈ ڈرنک منگا کر رکھی ہوئی تھی، پی رہی تھی، بس اس کی گھوم گئی. صرف کولڈ ڈرنک جو نہیں پینی تھی وہ کولڈ ڈرنک پینے پر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اب آپ سوچو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مرد کے ہاتھ میں جب طلاق کا اختیار دیا ہے تو اس کی سمجھ ہے، اس کی عقل ہے، اور مطلب اس کا ایک اپنا ایک مرد ہونے کی ایسے جو اس کو خصوصیات ملی ہیں وہ ہے. عورت کو اگر اس کا حق نہیں دیا گیا تو اس کی وجوہات بھی تفاسیر میں بیان کی گئی ہیں. آپ مطلب کہ عجیب ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ اٹھ کر مطلب کہ طلاق دے دیتے ہیں. بلکہ یہاں تک ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر بیوی ناراض بھی، اگر ناچاکی بھی ہو جائے تو اٹھا کر ماں کے گھر پہ نہیں بھیج دو. ماں کے گھر پہ بھیجنے سے کیا ہوگا؟ جا تیری ماں کے گھر جا. وہ تو ویسے انتظار کر رہے تھے کہ کب جان چھٹتی ہے، اس سے باتیں سن سن کر تھک گئی ہوں. تو یہ تو آپ نے اس کو آسانی کر دی. تربیت دیکھیں، تربیت کرنا سیکھیں. تربیت مار دھار اور ڈانٹ ڈپٹ سے صرف نہیں ہوتی. آپ نے اس کو تربیت کیا کی، کس طرح اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، کس طرح اس کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کی. کیا تربیت کا کوئی تعلق نرمی سے بھی ہے یا نہیں ہے؟ کہ تربیت صرف سختی سے ہوتی، مانتی ہے کہ نہیں مانتی، بیوی ہے تو میری، پھر بولتے پاؤں کی جوتی ہے. کیا ہو گئے آپ لوگوں کو یار؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں کیسے کیسے ارشادات عطا فرمائے. عورت کے مقام و مرتبے کو اسلام نے کتنا بلند کیا ہے. عورت کے معاملے میں ہمیں کتنے پیارے پیارے مدنی پھول ملے ہیں. آپ اٹھا کر اس کو صرف ایک ہی آپ کا ٹھا کر کے تھپڑ مار دیں گے. یہ اس کی اجازت تھوڑی ہے کہ منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں. کیا ہو گیا؟ جائز ہی نہیں ہے. بال پکڑ کر پھینکتے ہیں، خدا نہ خواستہ تیزاب پھینک دیتے ہیں، اس کے ناک کاٹ دیتے ہیں، کان کاٹ دیتے ہیں. یہ کمزور جو مطلب کہ آپ کے ہاتھ میں دی گئی ہے کہ اس لیے دی گئی ہے کہ آپ اس کے اوپر طاقت کے زور دکھائیں، زبان درازی کریں، معاذ اللہ اس کو الٹی سیدھی گالیاں دیں، اس کے ماں باپ کو برا بھلا بولتے رہیں، اور اس کو مطلب کہ یوں نوکرانی بنا کر آپ چلائیں. آپ کی بیوی ہے کہ بچوں کی امی ہے. اس کی وجہ سے آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. ہمارے بچوں کو سنبھالتی ہے، ہمارے گھر بار کو دیکھتی ہے، ہمارے پیچھے اپنی عفت کی حفاظت کرتی ہے، ہمارے مال کی حفاظت کرتی ہے. اگر آپ کو اس کی کوئی بات بری لگ رہی ہے تو کوئی بات اچھی بھی تو ہوگی. چلو کام کاج نہیں کرتی، کام کاج میں سست ہے، تو کیا آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، زبان درازی کرتی ہے، کوئی ایسا کام کرتی ہے، آپ سے محبت نہیں کرتی؟ تو آپ یوں مطلب کہ نہ کریں. اور جو شریعت نے ہمیں کہا ہے کہ اگر تمہیں اس کی کوئی بات بری لگی ہے تو دیکھو تمہیں اس کی کوئی بات اچھی لگے گی. بلکہ قرآن کی تفسیر میں نے مطالعہ کیا ہے اس سے یہ بات عکس ہوتی ہے کہ تم مطلب یہ اس طرح مطلب کہ نہ کرو کہ تمہیں اس کی بات جو بری لگتی ہے اور تم فیصلہ کر لو. بلکہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں کوئی خوشی نصیب کرے. یعنی اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی اولاد نصیب کرے جو اولاد تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی کا سبب بن جائے. کیا عجب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تمہارے لیے آگے کیا بھلائی لکھی ہوئی ہے. تو اسی طرح اسلامی بہنیں بھی کھائے نہ کھائے بیٹھے بیٹھے خلا کا مطالبہ نہ کریں کہ مجھے چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو. نہیں، بالکل درست نہیں ہے. بالکل بنا کر رکھیں. گھر توڑنے کی طرف دیکھے بھی نہ. معززین جو ہیں، بڑے لوگ جو ہیں، ان کو بیچ میں ڈالیں، والدین بیچ میں آئیں اور بنانے کے لیے آئیں. اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے کہ لڑکی کے ماں باپ آئیں اور اپنے داماد کا ساتھ دیں. مثال دے رہا ہوں. اور لڑکے کے ماں باپ آ کر اپنی بہو کا ساتھ دیں. وہ ایک دوسرے کے فریق بن جاتے ہیں. والدین کو، گھر والوں کو، بڑوں کو تو ایک دوسرے کا فریق بننا بھی نہیں چاہیے. ان کا کام تو بچوں کے گھر کو چلانا ہے، آپس میں لڑنا نہیں ہے. کہ وہ دونوں ساسیں لڑ پڑی تو بچوں کا مستقبل گیا، وہ دونوں سسر آپس میں لڑ پڑے تو بچوں کا مستقبل گیا، اس کی نے اس کی بہن لڑ پڑے تو بچوں کا مستقبل گیا. اگر آدمی کی بہن اور وہ اس کی بیوی کی بہن یہ دونوں لڑ پڑے تو یہ گھر کا مستقبل گیا. کہ یہ ان کے گھر کے بچے لڑ پڑے تو گھر کا مستقبل گیا. یار آپ کی لڑائی میں میاں بیوی کا کیا قصور ہے؟ یہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. آپ کی لڑائی کے چکر میں ان کا گھر برباد ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ نے تو بنا کر رکھنی. اور اگر اللہ نہ کرے ان دونوں کے درمیان جب لڑائی ہوتی ہے تو گھر کے سارے افراد مل کے یہ نیت کریں کہ ہمیں بنانی ہے، اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اور پھر جب ورس کم ٹو ورس ان دا اینڈ اگر کوئی ایسی صورت اللہ نہ کرے آ جائے جس کا میں نے بیان کیا تو پھر یہ پرچہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا. اسے مقتۃ المدینہ سے حاصل کریں اور شریعت کے مطابق اس پر عمل کریں. اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنائے.
اور خوشیوں کا مرکز بنا ہے. بس یہ موضوع ہم یہاں ختم کر رہے ہیں. چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں سے اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کریں اور بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں پر شفقت کریں. جب غلطی ہو جائے تو اس کو ربڑ کی طرح کھینچے نہیں, فوراً جا کر خلاصے کر لیں. میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں, کیونکہ گھر میں یہ جو گھٹن والا ماحول ہے نا, یہ بات نہیں کرتا, وہ بات نہیں کرتا, یہ ملتا نہیں ہے, وہ مسکراتا نہیں ہے, دیکھتا نہیں ہے, یوں کرتا نہیں ہے, اس میں آپ جئیں گے کیسے؟ آپ جا کر آگے بڑھ کر بس پکڑ لیں. بیوی شوہر کے پاس جا کر معذرت کر لے, شوہر بیوی کے پاس جا کر معذرت کر لے, بہو ساس کے پاس جا کر معذرت کر لے, ساس دل بڑا کر کے بہو کے پاس جا کر بیٹھ جائے, سینے سے لگا لے تو میری بیٹی ہے. یوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں. یقین مانیے آپ کو گھر میں ایسا لطف آئے گا, ایسا لطف آئے گا, ایسا لطف آئے گا. اتنا گھر میں نہیں بیٹھ جانے کا ہمارے مدنی قافلے رہ جائیں. مدنی قافلے میں بھی سفر کریں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, راہ خدا میں مصروف رہیں گے, اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرے گا. اسلامی بہنیں مدنی کاموں میں مصروف ہو جائیں, نیکی کی کاموں میں مصروف ہو جائیں, نیکی کی دعوت دیں. اللہ تعالیٰ ایسا علم اور ایسا علم کا نور عطا فرمائے گا, ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ آپ کے گھر میں مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. کہ جب اچھی باتیں سنیں گے, اچھے ماحول میں رہیں گے تو گھر میں اچھا ماحول اترے گا اور ایک دوسرے کا ادب اور احترام کرنا سیکھیں گے. دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے, انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. اللہ ہمارے گھروں کو شاد و آباد رکھے اور ہمیں شیطان کے اور نفس کے شر سے بچائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کھاتا تو ہوں, سوتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں. کھاتا تو ہوں, سوتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں. اے کاش سلیقہ مجھے ہر چیز